أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان قل إن كنتم تحبون الله سبحان اللہ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم سبحان اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و انعام اور احسان عظیم ہے کہ جس کی خاص توفیق سے ہم جیسے گناہگار عاصیوں کو اس رب کریم نے ایک بار پھر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمارا ایمان ہے کہ آتے ہیں وہی اور خدا کی عزت کی قسم ہم تو سب جو مرد حضرات ہیں ابھی ایک محفل ہم نے ابھی اٹینڈ کری ہے ایسے ہی ہے یہ پہلی محفل ہے آج کے دن کی ایسا ہے اور ہماری جو مائیں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں وہ الحمدللہ دوسری محفل میں انہوں نے شرکت کی ہے سبحان اللہ اور ہم سے زیادہ اجر وہ کما چکی ہے اور کما رہے ہیں ماشاءاللہ اب کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے میں کیونکہ خطیب تو ہے نہیں نہیں کوئی ایسی نہ مجھے یہ خطاب بتاتی ہے تو فقط پیغام ہے ایک دو احادیث ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے لیں گے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا مگر چاہتا ہوں کہ آپ جاگ رہے ہیں نا جی جی سردی ماشاءاللہ تو نہیں لگ رہی؟ سبحان اللہ جب بھی نعت حضور ہوتی ہے نہ سنی ہے سب نے ابھی پتہ چلے گا کون کون جاگ رہا ہے جب بھی نعت حضور ہوتی ہے جب بھی بولیے گا جب بھی نعت حضور ہوتی ہے نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جس کی دور ہوگی وہ بولے گا جب بھی نعت حضور ہوتی ہے نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے ان کی آمد جہاں بھی ہو صائم ان کی آمد جہاں بھی ہو صائم کیا محفل ان کی آمد ضرور ہوتی سبحان اللہ اور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آج کی اس محفل میں آئے ہیں اور جنہوں نے سجائی ہے اللہ رب العزت ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے اور جوانوں کو یہی جذبہ عشق محبت اور یہی آقا علیہ السلام کی غلامی کی نسبت اور توفیق عطا فرمائے اور یہ جاری اور ساری یہ فیض رہے اور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ذوق کے لیے تاکہ تھوڑی سی سردی ختم ہو جائے وہ بیان کرتے ہیں بہت پیارا کیونکہ انہوں نے سجائی ہے اور ہم سب آئے ہیں اور کس کے لیے سجائی ہے وہ بیان کرتے ہیں ترجمانی کرتے ہیں پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنیے گا وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ راستے یہ کمکمے جو لگائے ہیں یہ لائٹیں یہ چراغا یہ سجاوٹ یہ سب کچھ کس لیے کیا ہے یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ آقا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے سبحان اللہ آقا ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں پھر دوبارہ سنیے گا کیوں سجایا کہ آقا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ماشاءاللہ اہل دل گیت یہ گاتے
اہل دل گیت یہ گاتے ہیں، ابھی غلام فرید بھائی پڑھ رہے تھے نا، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، کہکشاں رہ گزر چاند ستارے ذرے سب چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، سب چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جوم کے، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جوم کے، ارے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، محفل میلاد مصطفیٰ۔ اور بڑی خوشی ہو رہی ہے خدا کی عزت کی قسم، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اس گاؤں پر بڑا کرم کیا، مگر لوگوں کو پہچان ابھی تک نہیں ہوئی۔ اتنا کرم کیا ہے رب نے کہ ہمارے بزرگوں نے بھی دیکھے ہیں ربیع الاول کے مہینے، مگر اس سال جو ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگیوں میں لوٹ کر ایک بار پھر آیا ہے، اس کا ایک اپنا ہی انداز، اور ایک اللہ نے اس مہینے میں بڑا کرم کیا ہے سلطان نگر والوں پر۔ ہر گلی سجی ہوئی ہے، ہر گھر سجا ہوا ہے، ہر دل سجا ہوا ہے، اور ہر گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ اور حلقات درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ کرم ہے، اور یہ کرم کے بغیر نہیں ہوتا، یہ سب کچھ کرم کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور یہی کچھ تو رب فرماتا، وہ فرماتا ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ کل پیارے محبوب ان سارے انو 10 چا، سبحان اللہ، ان سارے انو 10 چا مولا کی دسا رب فرمانا ہے کہ ان سارے انو 10 چا کہ اگر تسی سارے میرے نال محبت کرتے ہو، جی جی ماشاءاللہ، اور کون کون اللہ سے محبت کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان سب کو بتا دیجئے کل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم سب اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو، مولا یہ پیغام میں نے دے دیا، اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ان سے کہو فاتبعونی، کہ پھر یہ تمہاری پیروی کرے۔ سبحان اللہ، محبوب تو ان کو کہے کہ پھر یہ تیری پیروی کرے، تیرا حکم مانے، جو کچھ تو کہے اس پر عمل کرے۔ سبحان اللہ، بولا یہ پیغام بھی دیا کہ رب کہتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے میرے محبوب سے محبت کرے، اور جو میرے محبوب سے محبت کرنا شروع کر دے گا تو اس کے بعد اسے انعام کیا ملے گا؟ رب یہ بھی فرماتا ہے، رب نے صرف اعلان نہیں کیا، وہ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے میرے محبوب کی پیروی کرے، میرے محبوب کی پیروی کرے، میرے محبوب کے تابع ہو جائے، اور اپنا تن من دل سب کچھ میرے محبوب کے تابع کرے، حضور کی غلامی میں آ جائے۔ تو مولا یہ پیغام دے دیا، اور یہاں پر بڑا خاص نقطہ، وہ کیا؟ دیکھیے ایک جانور ہے، میں جانور کا نام نہیں لیتا کیونکہ پاک مجلس ہے، اور اسی جانور کا نام تو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، مگر آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ایک جانور اس کے گلے میں اگر پٹا دیکھے، اس کے گلے میں، یہ اصل میں
یہ عقیدے کی بات ہے کہ جو لفظ عقیدہ ہے اس کا جو یہ عقد سے نکلا ہے، عقیدہ عقد سے، اور عقد کا مطلب ہوتا ہے قلادہ یعنی پٹا۔ کسی جانور کے گلے میں آپ اگر پٹا دیکھیں نا تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ جانور، یہ جو جانور ہے کہ جس کے گلے میں پٹا ہے اس کا کوئی پیچھے مالک ہے، اس کا کوئی مالک ہے۔ بولیے نا، ایسا پتہ چلتا کہ نہیں چلتا؟ اگر کسی کے گلے میں پٹا ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے مالک ہے۔ سائیں بغیر سائیاں تو نہیں ہے گا۔ اگر کسی کے گلے میں ہم پٹا نہ دیکھیں، دیکھتے ہیں نا کتنے ہزاروں پھرتے ہیں، اگر کسی کے گلے میں پٹا نہ ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہاں تو ہے ہی سارے نسبت والے، جس کے، اور یاد رکھیں کہ جس کے گلے میں پٹا ہو اور اس کا کوئی مالک بھی ہوتا ہے، اور وہ، میں اس جانور کی بات کر رہا ہوں، اور اگر اس کے گلے میں پٹا آ جائے تو وہ اتنا وفادار بن جاتا ہے کہ اگر مالک 1-2 دن کا کھانا بھی نہ کھلائے تو وہ پھر بھی مالک کی خاطر اپنا تن من جان سب کچھ قربان کر دیتا۔ سبحان اللہ، کرتا یا نہیں کرتا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سارے بزرگ بیٹھے، انہوں نے پتہ ہے، تجربہ ہے آپ کہ وہ ایسا جانور ہے کہ اگر اس کے گلے میں پٹا ڈال دیا جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ میں ان کی غلامی میں ہوں، میں نے ان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ان کے گھر کی بھی حفاظت کرنی ہے، وہ جانور ہو کر بے وفائی نہیں کرتا، چاہے اسے کھانے کے لیے کچھ ملے یا نہ ملے۔ ہم تو دن رات انہی کا کھاتے ہیں اور انہی کا صدقہ ہم پر اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو بارش کر رہا، سبحان اللہ، مگر پھر بھی ہر جگہ پر ہم بے وفائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہم سے بہتر تو وہ جانور ہی ہے جو اپنے